لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ذکر امن ہے، ذکر ہے فتح، ذکر ہے فتح، ذکر شفا ہے، ذکر ہے دوا، ذکر ہے دوا۔ السلام علیکم کلاس 3 اسلامیت کے سیکنڈ پیریڈ کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر مس نازنین آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ اپنی کتاب اسلامیت کی سلام دیکھ رہے ہیں اسکرین پر۔ اس کتاب کو آپ اپنے سامنے رکھیے اور اس کا سبق جو ہم پڑھ رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، اس سبق کے میں نے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفارت کے بارے میں بتایا، پھر آپ کے پہلے سفر شام کے بارے میں بتایا، حلف الفضول معاہدے کے متعلق بتایا، تجارت کے آغاز آپ کو سمجھایا کہ تجارت کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے کیا تھا، اور کل منڈے کو میں نے آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ حضرت خدیجہ جو تھیں وہ عرب کی مالدار خاتون تھیں، اور انہوں نے اپنا تجارت کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا، جسے آپ نے قبول کیا، اور آپ کی ایمانداری، سچائی، دیانتداری کو دیکھتے ہوئے انہوں نے آپ سے نکاح کی درخواست کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، اور پھر آپ کی شادی ان سے ہو گئی، اور انہوں نے ہر موقع پر آپ کا ساتھ دیا، اور اسلام لانے والی عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، اور انہوں نے آپ کا ہر مشکل میں ساتھ دیا، اور ان کی دولت اسلام کو پھیلانے میں خرچ ہوئی۔ اب جو ہے آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 38 ہے، اور اس کی ہیڈنگ ہے معاملوں کی سمجھ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ فہمی میں، معاملات کو سمجھنے میں کیسے تھے، اور آپ کیسے جو ہیں وہ ہر معاملے کو سمجھ کر اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب آپ کو زیادہ وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کو بچپن میں ہی معاملات سمجھنے کی تربیت ملی تھی، کیونکہ آپ کے دادا جو تھے وہ کعبے کے نگراں تھے، اور کعبے کے معاملات کو وہ سنبھالتے تھے، تو ان کے ساتھ ہر وقت رہنے سے آپ کو بچپن سے ہی تربیت ملی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ سمجھ اور شعور تھا کہ مسئلے کو فوراً سمجھ کر اس کا حل نکال لیتے تھے۔ مزاج میں لوگوں کی محبت، معصوموں اور مظلوموں کے لیے ہمدردی جیسی عادت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے لوگوں کا ایک مقبول رہنما بنا دیا تھا۔ رہنما یعنی کہ لوگ آپ کو بے انتہا پسند کرنے لگے تھے۔ پھر پیج نمبر 39 صفحہ نمبر 39 اور پیج نمبر 39 پہ اب ہے حجر اسود کی تنصیب اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انصاف۔ جب آپ مکے میں رہ رہے تھے تو ایک بار کیا ہوا تھا، ایک بار خانہ کعبہ کی تعمیر اور مرمت کا کام جاری تھا۔ مکے کے سارے قبیلوں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا، لیکن جب دیوار میں حجر اسود نصب کرنے کا وقت آیا تو ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ وہی یہ سعادت حاصل کرے۔ اس بات پر مکے کے لوگوں میں جھگڑا شروع ہو گیا، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ تلواریں نکل آئیں۔ کئی دن اس جھگڑے میں گزر گئے تو قریش کے ایک بوڑھے شخص نے یہ مشورہ دیا کہ اس تنازع کا فیصلہ اس شخص کے حوالے کرو جو صبح کو سب سے پہلے حرم میں داخل ہو، یعنی خانہ کعبہ میں داخل ہو۔ اللہ کرنا ایسا ہوا کہ اگلے دن جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوا وہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ انہیں دیکھ کر وہاں موجود سب لوگ خوش ہو گئے اور کہا کہ بے شک آپ آمین ہیں، اور آپ جو فیصلہ کریں گے ہم اس پر راضی ہیں۔ جب یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک لا گیا تو آپ نے زمین پر ایک چادر بچھا کر حجر اسود اس کے بیچ میں رکھ دیا، اور ہر قبیلے کے سردار کو بلا کر کہا کہ وہ چادر کا کونا پکڑ کر اٹھائیں اور جب حجر اسود خانہ کعبہ کی دیوار تک لے جائیں جہاں حجر اسود نصب کرنا تھا۔ پھر وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود چادر پر سے اٹھا کر خانہ کعبہ کی دیوار پر نصب کر دیا یعنی لگا دیا۔ اس طرح خانہ کعبہ کی تعمیر پھر شروع ہو گئی جو رک گئی تھی۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ یہ حجر اسود وہ پتھر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے۔
اللہ کا گھر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ میں اس جگہ پر میرا گھر بناؤ، تو ان کو یہ حجر اسود جو ہے وہ دیا تھا اس گھر میں لگانے کے لیے۔ پھر اگلی ہیڈنگ ہے سچائی کی تلاش۔ مکے میں ہر طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور احترام تھا، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق کے نام سے پکارتے تھے۔ آپ اکثر ہی تنہا لوگوں کے مسائل کے متعلق سوچتے تھے۔ اہل مکہ کی بت پرستی، پست اخلاق اور لڑائی جھگڑے بھی پسند نہ تھے۔ آپ لوگوں سے دور صحراؤں اور غاروں میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ رات کی تنہائی، اندھیرا اور خاموشی حضور کے سوچنے کے وقت کے بہترین ساتھی تھے، اور اکثر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں جا کر عبادت فرماتے تھے۔ آپ کئی دن کا کھانا اور پانی لے کر غار حرا میں چلے جاتے تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی تو آپ رمضان کے مہینے میں معمول کے مطابق غار حرا میں عبادت کے لیے گئے۔ وہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں تشریف لائے اور اللہ کا پیغام، جسے وحی کہتے ہیں، حضور تک پہنچاتے ہوئے کہا، پڑھیے۔ اس موقع پر قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ترجمہ، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ صحیح ہے۔ حضرت جبرائیل کون تھے؟ فرشتوں کے سردار تھے، اور ان کا کام تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نبی آئے ہیں ان تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا۔ تو ہمارے پیارے نبی جو اللہ کے آخری نبی ہیں، ان تک بھی اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا کام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمے تھا۔ انہوں نے آپ تک قرآن کی تمام آیات آپ تک پہنچائیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ صحیح ہے۔ ہم نے اس کے 3 سوال کر لیے تھے، اب ہم 4تھا سوال کریں گے۔ آپ صفحہ نمبر 41 جو ہے اس کے اوپر آ جائیں اور ہم اس کا 4تھا سوال کریں گے۔ غار حرا میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ صحیح ہے۔ اس کا جواب ہے رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لائے اور کہا، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ صحیح ہے۔ یہ واقعہ جو ہے غار حرا میں ہوا تھا۔ پھر 5واں سوال ہے، وحی کسے کہتے ہیں؟ وحی اللہ کے پیغام کو کہتے ہیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے لاتے تھے۔ یہ 2 سوال آپ نے کاپی میں کرنے ہیں۔ صحیح ہے۔ اور اس کا اسکرین شاٹ جو ہے وہ میں آپ کو اس کے ساتھ لیکچر کے ساتھ دے دوں گی۔ اس کو دیکھ کر آپ کاپی میں یہ دونوں سوال کاپی میں کر لیں گے۔ پھر تھرسڈے والے روز میں آگے کام کرواؤں گی۔ صحیح ہے۔ اب آپ کا پیریڈ جو ہے یہاں پر ختم ہو رہا ہے۔ خدا حافظ کلاس۔